لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ آن ہے مائک؟ ہو گیا ہے. اچھا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں. ہمیں یہ فرخندہ اینڈ شہرت بخاری ویلفیئر سوسائٹی ہے جو مختلف اقسام کے کام کرتی ہے، جس میں سے بے زبان انسانوں اور بے زبان جانوروں دونوں کے لیے کام کرتی ہے. اور ہمیں وجہ ضرورت جو ہے وہ یہ محسوس ہوئی کہ ہم یہ پریس کانفرنس کریں، کیونکہ ہمارے جو کچھ چیزیں جو کہ پنجاب میں آج کل ہو رہی ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے ہم سٹاپ کریں. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یہ جو سو کالڈ آوارہ کتوں کی ڈاگ بائٹس ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ان کی میس کلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک بات جو ہے وہ ایک کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آوارہ نہیں ہے. آوارہ کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو آوارہ وہ ہوتا ہے جو کہ گھر رکھتا ہے لیکن وہ کہیں ادھر ادھر گھومنا پسند کرتا ہے، وہ گھر نہیں آتا، وہ سیر پہ چلا جاتا ہے، واپس ہی نہیں آتا، اس کو آوارہ کہتے ہیں. جو سڑک پہ پیدا ہوتا ہے وہ بے گھر ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو. جو سڑک پہ پیدا ہوا وہ سڑک اس کا گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام مخلوقات جتنی بھی بنائی ہیں ان کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. ہمارے جو رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں تھے، وہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین تھے، تمام عالمین کے لیے تھے. تو لیکن پنجاب میں اگر آپ دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں تو نہ یہاں پہ کوئی ہمدردی ہے، نہ کسی کا کوئی درد ہے، نہ کوئی کمپیشن ہے. صرف ایک کام ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں جو کہ لائسنس کے بغیر ہوگی، آپ گاڑیاں لے کے آئیں جس کا کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہوگی، اور آپ گولیاں ماریں لوگوں کے سامنے. اور شاید ہمیں تو یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ جو کتے یہ مارتے ہیں وہ شاید ہمارے ریسٹورنٹس میں بھی آ جاتے ہیں. لوگ مذاق کرتے ہیں کہ یہ ہم گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں. صرف ہم گدھے کا نہیں گوشت کھا رہے، جو میری معلومات ہیں اس لحاظ سے تو ہم شاید کتوں کا گوشت بھی کھا رہے ہیں. اچھا، اب ریزن کہ ہم نے یہ کیوں کیا، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں پریس کانفرنس. کچھ دن پہلے سید مراد علی شاہ سندھ میں انہوں نے ایک پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے، اور وہ پروگرام وہ ہے جو کہ پنجاب کا 2021 کی پالیسی ہے جس کو برتھ کنٹرول کہتے ہیں، نس بندی اور ویکسینیشن. یہ پروگرام جو کہ پنجاب کے پاس تھا، جو کہ WHO کی پالیسی ہے، یہ انیشیٹ ہو گیا ہے سندھ میں. اور سندھ وہ صوبہ ہے جس کو پنجاب ہمیشہ تھوڑا سا نیچے دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارے صوبہ بڑا ہے، ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت کام کر رہی ہیں، ہمارے بہت پروگرام چل رہے ہیں، ہماری سڑکیں بن رہی ہیں، ہمارے ہر طرح کی چیزیں فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہے. لیکن جو ہیومین طریقہ ہے، جو انٹرنیشنل طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، وہ پنجاب نہیں کر رہا، وہ سندھ کر رہا ہے. وہ کر رہا ہے جو کہ اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، ابھی ہمارے ایک بات کریں گے اس کے اوپر کہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، ان کے پاس مینز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی خدا کی مخلوق کو زندہ نہیں رہنے دینا. اگر ایک کتے نے کہیں ایک جگہ پہ لاہور کے کسی کو کاٹا، اور وہ بھی کیوں کاٹا، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، کیونکہ کتا نارملی اٹیک نہیں کرتا جب تک کہ اس کو تنگ نہیں کیا جاتا. اگر کاٹا تو پورے شہر کے سارے کتے جو ہیں، چاہے وہ پپیز ہوں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے کچھ ہو، آپ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور بے دردی سے اگر آپ لوگ سگیاں جائیں تو سگیاں میں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں مرے ہوئے کتوں کی. آپ کو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ مرے ہوئے جانور کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے اس کا کیا ہو رہا ہے. جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں
جو سڑ رہی ہیں. یہ ستھرا پنجاب نے آلائشوں کا تو بہت شور مچایا، لیکن کیا وہ آلائشیں جو پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ سگیاں میں، جو ان کی ہے ثواب ان کی وجہ سے ہیں، کیا انہوں نے وہ اٹھائیں؟ آپ امیجن کریں کہ وہی سبزیاں جو کہ اس زمین سے اگتی ہیں وہ ہم کھا رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ وہاں کا پانی کا کیا حال ہے، وہاں کے ماحولیات کا کیا حال ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ پنجاب حکومت کی سوچنے والی ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ بھی تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ مسلسل تمام ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہے اس کی وائلیشن کر رہی ہے. ان کی اپنی انڈر ٹیکنگز ہیں. انہوں نے خود عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کبھی توہین عدالت کریں گے. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد توہین عدالت شروع ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میونسپل کارپوریشن کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھر بھر کے لے کے جا رہی ہیں، اور وہاں پہ سگیاں میں، جس طرح میں کہہ رہی ہوں، سگیاں پہ مار رہے ہیں. اس میں سے کچھ جو ہیں وہ ہمارے ریسٹورنٹس میں آ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہاں پہ فصلوں کے لیے پڑے رہتے ہیں تاکہ وہ سبزی اور سب کچھ جو ہے وہ ہم کھائیں. تو عدالتوں کی عزت نہیں رہی، عدالتوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ہم سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسی حکومت ہے جو کہ ویسے تو بہت لا اینڈ آرڈر کی گفتگو کرتی ہے، لیکن خود ان کے وکلا جو ہیں وہ جا کے انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی وائلیشن کر دیتے ہیں. اچھا، میرے ساتھ آج جو کچھ لوگ جو موجود ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ پینل ہے، اور اس کو میں چاہوں گی کہ میں انٹروڈیوس کرواؤں، کیونکہ وہ بہت معلومات آپ کو دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میرے لیفٹ پہ جو ہیں یہ ہیں وحید لودھی صاحب. وحید لودھی صاحب جو ہیں وہ رہنما بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے، اور پریزیڈنٹ ہیں PP 162 کے. اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ راجہ نجم صاحب ہیں، وہ بھی PP 162 کے ہیں، نائب صدر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وہ پٹیشن فائل کی تھی جس کے اندر پنجاب حکومت نے اور میونسپل کارپوریشن نے انڈر ٹیکنگ دی تھی عدالت کو، ہائی کورٹ کو، کہ ہم آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے. اور یہ انہوں نے جب کیا تھا جب وہ ایک ٹاؤن شپ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں ایک حادثہ ہوا تھا جہاں پہ ایک بچی جو تھی وہ ماری گئی تھی. یہ اس محلے کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ان کو مار دیں. میس کلنگ کے بارے میں نہیں آئی تھی، کیونکہ یہ خدا خوفی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے اپنی 2021 کی پالیسی جس میں ویکسینیشن ہے اور جس میں نیوٹر کرنا ہے، جس کو نس بندی کہتے ہیں، اگر حکومت پنجاب نے جو کہ اتنا شور مچاتی ہے اپنی زبردست پرفارمنس کا، اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تو آج وہ بچہ زندہ ہوتا اور یہ بچی زندہ ہوتی. اور یہ ساری کہانی جو کہ پروپیگنڈا ہے کہ آپ آئے اسی دن آتے ہیں، اسی دن بندوقیں لے کے آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک دہشت کا سما جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں. یہ تو دہشت گردی کی آتا ہے. اگر آپ کسی اور ملک میں ہو تو یہاں پہ تو پولیس 780A کا کیس کر سکتی ہے ان کے اوپر کہ آپ بندوقیں کہاں سے لاتے ہیں. یہ بندوقیں کس کی لائسنس ہیں؟ کس نے دیا ہوا ان لوگوں کو لائسنس؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ محلوں میں آتے ہیں بندوقیں لے کے؟ تو یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے اس محلے سے تعلق رکھتے تھے. میں چاہوں گی کہ یہ آپ ان کی زبانی بات سنیں. سب سے پہلے وحید لودھی صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام میڈیا کے دوست، میں تمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میڈیا کی توسل سے ہم جو ہے آگے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس دائر کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے مطابق انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی ہم جو پالسی ہے اس پالسی کو جو ہے نا کریں گے ڈبیٹ، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے چند دنوں بعد ہی جو ہے نا وہ دوبارہ وہ گنز لے کر اور علاقے میں وہی ماحول پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے لکھ کے بھی دیا تھا کہ جو اس کی جو کارتوس ہے جو آپ چلاتے ہیں وہ 250 کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہے آپ ایسا کریں کہ ان کی نس بندی کریں. ٹھیک ہے، اس میں 100 روپیہ خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ پنجاب گورنمنٹ نے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے،
تو اسی طرح ہی یہ گلیوں میں اور محلوں میں خوف جو ہے نا پیدا کر دیتے ہیں. صبح صبح بچے اسکول جاتے ہیں تو یہ بچوں کے سامنے گنے لے کر، جیسے بچی کو آگے پی پی 162 میں ان کے گھر کے پاس UC 234 ہے، وہاں پہ انہوں نے کتے کو فائر مارا. ٹھیک ہے، وہ جو دوسرے کتے ادھر بیٹھے تھے نا، وہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ہمارے، آپ دیکھیں کہ کوا ہوتا ہے نا، ایک کوے کو آپ کرتے ہیں مارتے ہیں تو وہ سارے کوے جو ہیں کہاں کر کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی کتوں کا بھی ہے کہ کتے جو ہیں وہ ایک کتے کو مارتے ہیں، پھر دوسرے جو ہے نا وہ کتے جو ہے نا وہ سڑکوں پہ بچیاں اسکول کی جاتی ہیں، اسکول کے بچے وہ انسان تو کو ہاں دشمن سمجھتے ہیں. جی وہ نا جیسے انسان کی ہنس ہوتی ہے نا، ایسی ان کتوں کی بھی ہنس ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے جو ہے نا یہ آتے ہیں تو یہ فائر مارتے ہیں. تو ہماری تو یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے ان کتوں کو، ہم نہیں کہتے کہ کتوں کو مار دیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ان کو جال ہوتے ہیں. جیسے باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں تو ادھر ایسے حادثے نہیں ہوتے، یہ پاکستان میں ہوتے ہیں ایسے حادثے. ٹھیک ہے، اب جیسے سندھ میں ہیں وہ ادھر بھی نیوڈلز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ادھر جو ان کو صبح پکڑ کر ان کو لے کر جا کے کہیں دریا کے قریب چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، جہاں ان کی نسل بندی کریں. ٹھیک ہے، تو وہ خرچہ کام ہے. تو میں حکومت پنجاب کو، مریم نواز صاحبہ کو کہوں گا کہ یہ جو آپ نے افسر یہ پنجاب میں جو تعینات کیے ہوئے ہیں، تو مہربانی کر کے ان کا ذرا مارسا کریں کہ یہ کتے کہاں لے کے جاتے ہیں، ان کتوں کا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ کتے آپ ان کو آپ اچھے طریقے سے ان کا وہ کریں تو ایسا میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے. کہ پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانونیت ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کا دل کرے، جیسے CTD ہے وہ آتی ہے، وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو، اس کے لیے بھی CTD آپ نے بنا دی ہے. ٹھیک ہے، تو مہربانی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کے توسط سے میڈیا کے کہ آپ لوگ ہماری یہ جو ہے کمپین، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. شکریہ. اب میں گزارش کروں گی راجہ نجم صاحب سے. یہ ابھی ہمارے تقریباً 3 مہینے پہلے جی ایک سانیہ ہوا ہے ٹاؤن شپ میں 2B1 میں 3B1 میں سانیہ ہوا ہے. بہت افسوسناک ہوا ہے، بچی کو کتوں نے کاٹا اور اس کو ہلاک کر دیا. بہت افسوس ہوا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پنجاب حکومت نے CCD بنائی انسانوں کے لیے، جرائم پیشہ انسانوں کے لیے، ایسے کتوں کے لیے بھی کچھ کریں. آوارہ پھر رہے ہیں، اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے لیکن ابھی تک بچے صبح اسکول جاتے ہیں، اکیڈمی جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں. خوف ہے ہماری سائڈ پہ، ابھی تک پھر رہے ہیں. قبرستان میں کتے بہت زیادہ ہیں، ہمارے نزدیک ہی قبرستان بھی ہے. مین کے اوپر کتے پھرتے ہیں، دند ناتے پھرتے ہیں. ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حل نہیں انہوں نے نکالا پنجاب حکومت میں. لیکن وہ CCD انسانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن دو کتوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. یہ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی. اسپیشی کو کہ جب وہ اپنی سروائیول کے لیے جب آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ ریپروڈکشن کرتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ سائنس کی بات ہے. اور اس حوالے سے، سائنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو میرے ساتھ ہیں حماد عرفان صاحب ہیں، اور وہ رور ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ جانوروں کے لیے بہت اچھے کام کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کرواتی ہے، ریسکیو کرواتی ہے اور ایڈوکیسی کرتی ہے. اور حماد جو ہیں وہ ویٹنری فیلڈ میں ہیں. تو میں چاہوں گی کہ حماد آپ کو بتائیں کہ یہ میڈیکلی جو ہے یہ حکومت بالکل غلط ٹریک پہ ہے. اور میں جیسے سارے بات کر چکے ہیں کہ آج ہم لوگ اپنے لیے آواز اٹھانے نہیں آئے، نہ ہی کسی انسان کے لیے آواز اٹھانے ہیں، بلکہ خدا کی اس مخلوق کے لیے آواز اٹھانے ہیں جس کی آواز یا پھر سے سہارا کوئی بھی بننا پسند نہیں کرتا.
Let me introduce myself first, जैसे पेशेंट को बता चुकी हैं. I'm the chairperson of Raffles Animal Welfare Registry, and we have been registering animals in Lahore and all over the Punjab for the past 5 years. और इन 5 सालों में हमने आज तक इस मैस लेवल का इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स जानवरों के साथ, स्पेशली कुत्तों के साथ नहीं देखा. हमें हमेशा से हमने उन एनिमल्स को रेस्क्यू किए जिनको या तो कोई चोट लग जाती थी, या तो उनको एब्यूज़ किया जाता था, या तो वो इंजर्ड होते थे. लेकिन कभी हमने 5 सालों में इस तरह केस विटनेस नहीं किया कि गवर्नमेंट ने उनको गोली मारी और जहर दिया हो. अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो ये इंतहाई अनसाइंटिफिक और इनह्यूमन ट्रीटमेंट है जो गवर्नमेंट करती हुई आ रही है. इसके लिए एक सॉल्यूशन है, कुत्तों को मारना, उनको जहर देना, ये एक सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, ये सोसाइटी को इमोरल बनाती है. इसका जो सॉल्यूशन है वो है कुत्तों को पकड़ना, उनकी नस्बंदी करना, उनको वैक्सीनेट करना और दोबारा रिलीज़ करना. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, एक हम सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर कुछ चंद कुत्ते रह रहे हैं. हम उन सारे कुत्तों को वहाँ से निकाल दें. आपको पता है कि कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं, उनको एक जगह पे रहना, जगह पे कब्जा करना पसंद होता है. वहाँ से हम निकाल देंगे. जो वाइल्ड कुत्ते होंगे जो कहीं और से आएंगे वो उस जगह पे आकर कब्जा कर लेंगे. ठीक है, नो वन नोज कि वो शरीफ हैं, वो वैक्सीनेट हुए हैं, वो रैबिट तो नहीं है, किसी को भी नहीं पता. ठीक है, क्योंकि ऑल वी नो इसलिए हमने वहाँ से कुत्तों को सिर्फ तलब करना है. इतनी सोसाइटीज़ इतने टैक्स लेती हैं अपने सिटीजन से, जो हाउसिंग रेजिडेंट्स हैं उनसे, क्यों ना उसमें थोड़े से और अगर टैक्स ऐड कर दिए जाएँ और उस सोसाइटी में, प्राइवेट सोसाइटी के अंदर हम PNVR स्टार्ट कर दें. अगर गवर्नमेंट नहीं करती, जबकि ये काम प्राइवेट NGOs का है, गवर्नमेंट का नहीं, तो इनका नहीं है सोसाइटी का, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है जिसमें हम उनको असिस्ट कर सकते हैं. PNVR एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बनाई हुई पॉलिसी है, वेटरनरी बॉडीज़ की बनाई हुई पॉलिसी है, जिसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. हम पिछले 75 सालों में कुत्तों को मारते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए. और ये एक एवर लास्टिंग चीज़ है जिससे हम सिर्फ कुत्तों को गोली मारेंगे, वो रैपिडली प्रोड्यूस करते जाएंगे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती. लेकिन अगर हम चले, हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की एग्जांपल नहीं लेते, हम अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की एग्जांपल लेते हैं लाइक भूटान, और हम थाईलैंड की एग्जांपल लेते हैं, तो वो अब रेबीज फ्री हो चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने इस ह्यूमेन ट्रीटमेंट को अपनाया है और उन्होंने कुत्तों को स्टेरिलाइज किया और उनकी नसबंदी की है. कुत्तों में जहाँ पर एग्रेशन आता है, वो कुत्तों इंसानों को काटते हैं, वो सिर्फ इसलिए काटते हैं कि जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है या फिर इंसान उसको मारता है, उसकी साइकोलॉजी इस तरह से क्रिएट कर देता है कि कुत्ते को लगता है कि जो अगला बंदा ये मेरे लिए स्टिमुलस है, मुझे आगे मारेगा. गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि ये वही गाड़ी है जिन्होंने कभी ना कभी उनके बच्चों को इसके नीचे दे के मारा है. ठीक है, तो वो एक इमेज उनके दिमाग में बन गई कि यार ये मेरा दुश्मन है और मैंने इससे बचना है, और वो बचने के लिए सिर्फ उसके पीछे भागकर पहुँचता है. इसके साथ साथ अगर हम उनको PNVR की पॉलिसी को अपनाते हैं, ठीक है, हम उनको ट्रैप करते हैं एक जगह से, एक ही जगह से पकड़ेंगे नहीं कि हम डिफरेंट जगहों से पकड़ें. स्टार्ट एक जगह से करें, उसके बाद हम उनको स्टेरिलाइज करें जिसमें हम उनकी नसबंदी कर देते हैं. हम फीमेल को स्प्रे करें और मेल को हम न्यूट्रल करते हैं, और उसके बाद हम उनको रेबीज का शॉट लगा दें और फिर हम दोबारा उनको वहीं रिलीज़ करें जहाँ से हमने उनको उठाया. रीलोकेशन इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है कि हम उसको उठा के किसी और जगह पर छोड़ आएँ, क्योंकि जब हम किसी और जगह पर उसको छोड़ के आएंगे तो वहाँ पर जो पहले से एग्जिस्टिंग कुत्ते होंगे उनको लगेगा कि ये और कोई चीज़ आ गई है और इस चीज़ को लेकर ट्रिगर हो जाएंगे. जब ये लोग ट्रिगर होंगे तो वहाँ पर एक वॉर स्टार्ट होगी कुत्तों के आपस में, और इस चीज़ के बीच में जब कोई इंटरवीन करने की कोशिश करेगा तो इन रिटर्न कुत्ता उसको काटेगा ही काटेगा. ये सिर्फ चीज़ें. और इसके अलावा अगर हम इनको रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगा दें, 100% कुत्तों को नहीं लगानी, हम 70% डॉग्स को भी अगर लगा देना, तो ये चीज़ वहाँ पर एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं. तो ये WHO बना रहे हैं पॉलिसी, ये हम लोग अपने से नहीं बना रहे. ठीक है, उसके अलावा अगर हम एक कुत्तों को एक जगह से ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर एक वैक्यूम इफेक्ट आता है, उस जगह से कुत्ते खाली हो जाएंगे और नए कुत्ते वहाँ पर आके कब्जा कर लेंगे. तो सिर्फ CM साहिबा से दरख्वास्त नहीं, ये मेरी आम आवाम से भी दरख्वास्त है कि आप लोगों की वजह से गवर्नमेंट एक्शन ले रही है. आप लोग कंप्लेंट करते हैं, गवर्नमेंट को ऐसा कोई शौक नहीं है कि वो आके अपना अलग से बजट लगाएंगे तो गोलियाँ हमारे उनको उठा के ले जाएँ. आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इट्स हाई टाइम कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल. हम लोगों ने इनकी जगहों पे कब्जा किया है, इन्होंने हमारी जगहों पे कब्जा नहीं किया. और अगर हमारे घर हैं, हम घरों के अंदर रहते हैं, तो ज़मीन हमें इनके लिए रहने देनी चाहिए. ठीक है, ये बाहर रह सकते हैं, आप कुछ भी नहीं इनको दे सकते, आप प्यार भी नहीं दे सकते, तो जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस. इनको और कुछ भी नहीं आपसे चाहिए. तो बस मेरी यही दरख्वास्त है कि लेट अस मेक अ पंजाब विच इज़ नॉन फॉर इट्स गुडनेस एंड काइंडनेस. थैंक यू सो मच. जी, वो बहुत अच्छा काम करती है और इस पूरी कैंपेन में भी ये जो अवेयरनेस है वो उसमें हिस्सा लेते हैं. मैं वैसे एक बात कहूँगी जो जस्ट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट हमाद सेड,
کہ یہ جو ہے نا یہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایز اے سوسائٹی. ہم نے اتنا خوف پیدا کر دیا ہے. آپ دوسرے کسی ملک میں جائیں نا تو وہ حتیٰ کہ جو لنڈن جیسے شہر ہیں جو کہ بالکل اربنائزڈ ہیں, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ فارمز بنی ہوتی ہیں. وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ دوسرے جانوروں سے انٹریکٹ کر سکے, کیونکہ بچے جب جانور سے پیار کرتے ہیں تو ان کا دل ذرا سافٹ ہوتا ہے, وہ سافٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں. جب آپ کسی جانور کے ساتھ ہارش رویہ رکھتے ہیں تو آپ بڑے ہو کے بھی کافی ہارش پرسنالٹی بنتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی کو ان جنرل شدید ضرورت ہے ہر صورت میں کہ ہم اپنے اندر تھوڑا سا رحم, خدا ترسی اور تھوڑی سی مسلمان ہونے کی شاید ہمیں ضرورت ہے. میں کئی دفعہ مذاق سے کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو نا 2 سنتیں یاد رہتی ہیں, ایک یہ کہ ہم نے عید پہ قربانی دینی ہے اور دوسری یہ کہ ہم نے شادی کرنی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے رسول نے کی. آپ کو کئی واقعات ملتے ہیں حدیثوں میں, کہانیوں میں, روایتوں میں کہ چونٹی کے لیے, چڑیا کے لیے, حتیٰ کہ کتے کے لیے, کتے کو کہیں مارنے کا حکم نہیں دیا گیا. سورہ الکاف میں ذکر آتا ہے, بہت اعلیٰ طریقے سے آتا ہے. پھر وہاں آتا ہے جہاں پہ وہ چیزیں جو تم حلال ہیں تمہیں کھانے کی, اور وہ کوئی شکار جو کر کے لاتا ہے. اگر اتنا برا جانور ہوتا تو اتنا اعزاز نہ دیا ہوتا. بہرحال ٹاٹس کی طرف سے ہیں جی موسیٰ شعیب صاحب, اور یہ آپریشن مینیجر ہیں, اور میں چاہوں گی کہ یہ تھوڑی سی اب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جی ریبیز اور ڈاگ پاپولیشن ہمارے ملک کا, ہمارے پنجاب کا ایک مسئلہ ہے اور ہر کوئی اس سے ایگری کرتا ہے. ہم لوگ بینگ این آرگنائزیشن ٹاٹ ویلفیئر سوسائٹی 2016 میں جو رجسٹر ہوئی تھی, اور سنس 2016 ہم لوگ سڑک میں جو بیمار اور زخمی جانور ہیں ان کو ریسکیو کرتے ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹل کی سہولت ہے اور ایک لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بھی ہم تھاؤزنڈس آف اینیملز جو ہیں ان کو ریسکیو اور ریکور کر چکے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے اس کا سولوشن ہم لوگوں کو ایسا ڈھونڈنا چاہیے جو سسٹینیبل ہو. ڈاگ کلنگ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ایک لائک ڈاگ کلنگ سے ڈاگ کی پاپولیشن کنٹرول ہو جائے گی, لیکن وہ بالکل ٹیمپریری ہے. اور سنس دا برتھ آف پاکستان ہم لوگ 1947 سے اگر ایک ڈیٹا کلیکشن کریں تو ہم دیکھیں گے کہ تب سے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, ہمارے آباء و اجداد بھی بتاتے ہیں کہ ڈاگ کلنگ سنس 1947 ہو رہی ہے, لیکن اب تک کوئی ڈاگ کی پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوئی اور ریبیز کا خاتمہ ہم لوگ نہیں کر سکے. تو میں یہی کہوں گا کہ سولوشن جو بھی ہے وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے. اب سسٹینیبل سولوشن کیا ہے؟ جو پنجاب گورنمنٹ کی آلریڈی ایک پالیسی ہے جو کہ اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی ہے, جو 2021 میں نوٹیفائڈ ہے, اور لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر اویلیبل بھی ہے. اس کو جنرل پبلک بھی پڑھ سکتی ہے, بہت کسی کے لیے اویلیبل ہے. وہ ایک بہت خوبصورت اور اچھا فریم ورک ہے جس کو اگر ہم لوگ امپلیمنٹ کریں تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ ڈاگ پاپولیشن بہت لائک آپ کہہ لیں کہ کم عرصے میں تو نہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن ایک اچھا سولوشن ہے جو کہ ہیومن سولوشن بھی ہے اور اس کی کوئی نیگیٹو امپلیکیشن بھی نہیں ہے سوسائٹی میں. کیونکہ ڈاگ کلنگ جو ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی آتا ہے. دیکھنے والے بچے اور ایون اڈلٹ ہیومنس جو ہیں وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کتا جو ہے اس کو گولی سے مارا جا رہا ہے تو اس کے ذہن پہ ایک بیڈ امپریشن بیٹھتا ہے, اور اس کی وجہ سے دیگر کرائم جو ہیں وہ بھی جنم لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے بہت سارے جو کہ ڈاگس کو ایک بندوق سے مارتے ہیں, ان کے وہ ورکر جو ہیں ان کے اپنے ذہن کے اوپر بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے, اور وہ خود بھی کسی اور کرائم میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جھاکا کھل جاتا ہے. تو میں یہی اپیل گورنمنٹ سے بھی کروں گا کہ اپنی ہی پالیسی جو ہے اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی 2021 ABC پالیسی اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ہم لوگوں نے ٹاٹ ویلفیئر سوسائٹی نے 2021 میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر
میس PNPR کمپین کی تھی جس میں ہم نے نیئرلی 100 ڈاگ جو ہیں ان کی اسپے اینڈ نیوٹر سرجریز کی تھی. اب اس سوسائٹی کے اندر جتنے بھی ڈاگس ہیں وہ ہیلدی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی ڈاگس ہیں وہ وہاں پہ موجود انسانوں کے ساتھ بھی ایک فیملیئر بھی ہے اور ان کا ایگریشن لیول بھی بالکل منیمل ہے. لائک ڈاگس کی جب اسپے اینڈ نیوٹر سرجریز کر دی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایک ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بہت فرینڈلی ہو جاتا ہے اور انسانوں کے ساتھ وہ بہت مانوس ہو جاتے ہیں. تو وہ سوسائٹی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی بہت ہی لینتھی پروسیس نہیں ہے. ایک ڈاگ کی جو سرجری ہے ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے اس کو ٹرائل بیسس پہ چیک کیا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. تو جی ہم لوگوں کے بہت لمیٹیڈ ہیومن ریسورس ویٹنری ڈاکٹرز جو ہیں 2 ویٹنری ڈاکٹرز نے ایک دن میں 3 سے 4 اسپیس سرجریز پرفارم کی. تو یہ کوئی بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی سسٹینیبل اور ایفیشینٹ طریقہ ہے ڈاگس کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں. تو امید یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جو پالیسی ہے ABC پالیسی اس کو امپلیمنٹ کروائے گی اور ڈاگ کلنگ کو فوری طور پہ بند کیا جائے گا تاکہ ہم ایک اچھے ہیلدی انوائرمنٹ میں رہ سکیں جہاں پہ کوئی ریبیز جیسی بیماریاں نہ ہوں اور ہیلدی ایکو سسٹم ڈیولپ ہو. تو تھینک یو ویری مچ. اچھا ایک بات جو سمجھنے والی ہے, انسان کو ایڈز نہیں ہے, ہر انسان کو HIV پازیٹیو نہیں ہے, اسی طرح ہر کتا بھی ریبیز نہیں ہے رکھتا. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. اب میرے پاس ہیں مس اقرا لیاقت جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور ہائی کورٹ میں ہیں جس کے آرڈرز کی وائلیشن ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے, اور اس کے علاوہ یہ ایڈیشنل سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ایک مہذب سوسائٹی میں رہتے ہیں اور سائنسی لحاظ سے ایک جدید دور میں رہتے ہیں. وسائل کی پنجاب حکومت کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, بجٹ بھی اچھا ملتا ہے. تو پھر یہاں پر کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس طرح سے بے دردی کے ساتھ ان اسٹرے ڈاگس کو جو ہے نا مارا جائے. یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے ہائی کورٹ کی طرف سے بہت سے آرڈرز موجود ہیں, بلکہ ریسنٹ بھی آرڈرز آئے ہیں کہ ڈاگ کلنگ کو فوری طور پر روکا جائے, بلکہ پنجاب حکومت کی جو اینیمل برڈ کنٹرول پالیسی ہے 2021 کی اس پہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس پہ عمل درآمد بالکل بھی نہیں کیا جا رہا اور دن بہ دن ڈاگ کلنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہر کتے کو ریبیز نہیں ہوتی, یعنی ہر کتا پاگل نہیں ہوتا. اگر کسی کتے میں ریبیز ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس میں نشانی ہوتی ہے کہ فوراً سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. تو ایون کہ اینیمل برڈ کنٹرول پالیسی میں بھی کلوز ہے کہ اسے فوری طور پر مار دیا جائے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ جو پالیسی ہے یہ انسانوں کے ویلفیئر کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور یہ جانوروں کے لیے بھی بہتر ہے. اس سے خود بخود آئندہ کچھ سالوں میں تمام جو اسٹرے ڈاگس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور انہیں مارنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی. اور ایک جو ریکویسٹ میں گورنمنٹ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے پولیو ویکسینیشن بہت مہنگی ہے لیکن کروڑوں کی تعداد میں بچوں کو پاکستان جیسے غریب ملک میں گھر گھر جا کر وہ ویکسینیشن دی جاتی ہے. تو کتے تو اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں, ہر کتے کو ریبیز کی ویکسینیشن جو ہے وہ لازمی لگانی چاہیے. بلکہ اب یہاں پر ہمارے ملک میں ریبیز ویکسینیشن کی پروڈکشن بھی ہونا چاہیے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس کہ کائنڈلی اپنی جو ABC پالیسی ہے 2021 کی اس کو امپلیمنٹ کریں, جو بہت مکمل اور واضح پالیسی ہے جس میں کسی بھی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. WHO کے پروگرام کے بالکل عین مطابق ہے اور جتنی بھی مہذب اور ترقی یافتہ کنٹریز ہیں وہ سب اسے امپلیمنٹ کر رہی ہیں. بہت شکریہ. اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ بات کروں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ جو کتوں کی نسل کشی کی مہم جاری ہے بلا تفریق, یہ اس کو کوئی قانونی اور اخلاقی جواز حاصل نہیں ہے. جو اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی ہے اس میں جو ڈاگ کو مارنے کی جو اجازت دی گئی ہے جو گورنمنٹ پنجاب کی اپنی پالیسی ہے وہ صرف 3 صورتوں میں ہے. ایک
نمبر 1 کہ اگر کتا جو ہے وہ انتہائی بیمار ہے. نمبر 2 اگر کتا جو ہے انتہائی زخمی ہے. نمبر 3 اگر وہ ریبیڈ ہے. تو ان صورت میں وہ بھی آتھورائز ویٹ کی پرمیشن سے ہے جو ہے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے گولیوں کے ذریعے زہر دے کر کتوں کو طلب کر رہی ہے، اس کی قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی قانون میں جگہ موجود ہے. دوسری بات، اس جو گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی ہے اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی، وہ بڑی کمپریہنسو ہے اور اس میں جو ایک میکینزم دیا گیا ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے. اس میں جو ایک ہائرارکی بنائی گئی ہے جس میں پروونشل اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کا جو چیئر پرسن ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے، اور اس کے علاوہ جو پروونشل مانیٹرنگ کمیٹی ہے جس کا چیئر پرسن جو ہے وہ سیکرٹری لائف اسٹاک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نیچے آ جائیں تو ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی ایم سی ہے جس کا جو ہے وہ چیئر پرسن ہے ڈپٹی کمشنر ہے. اسی طرح ٹی آئی سی ہے جس میں اسسٹنٹ کمشنر ہے. اگر یہ جو ساری ہائرارکی ہے ان کی ذمہ داری اس پالیسی کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹرے ڈاگس ہیں ان کو ویکسینیٹ کریں، ان کو شیلٹر فراہم کریں. اس کے علاوہ ان کے لیے ان کی کوئی رہائش کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو سہولیات فراہم کریں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں سے یہ ڈیویٹ کرتے ہوئے یہ ایک دوسرے رستے پہ یہ ان کی کلنگ کے لیے جو ہے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک بات ہے. تو اس سلسلے میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ اپنانی چاہیے. اس پریس کانفرنس کے توسط سے میری جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو کمیٹیاں ہیں ان کو فنکشنل کیا جائے اور جو یہ ڈاگ کلنگ ہو رہی ہے اس کو فی الفور روکا جائے، تاکہ جو یہ امپلیمنٹیشن کمیٹیز ہیں ان کو بحال کیا جائے تاکہ جو پالیسی کے ضمانات کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. بہت شکریہ. اچھا، میں جسٹ فائنلی کنکلوڈ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتی. ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے ابھی تک بتایا ہی نہ ہو کہ یہ پنجاب کی اپنی پالیسی ہے، کیونکہ جہاں وہ اتنا کچھ پروگرامز کرتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ جو ہے پنجاب سے بازی لے جائے اور وہ پیچھے رہ جائے پنجاب. تو جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے وہاں یہ بھی کریں، کیونکہ یہ جو عمل فی الحال ہو رہا ہے یہ توہین عدالت ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر اسلامی ہے اور یہ غیر اخلاقی ہے. امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے جو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ ڈرو اس پہ ظلم کرنے سے جس کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو سوائے خدا کے، کیونکہ جب خدا بدلہ لیتا ہے تو انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ ہمارے مذہب میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جان کو لے. یہ جو کولیکٹیو پنشمنٹ ہے کہ آج یہاں حادثہ ہوا اور آپ نے پورے لاہور کو مار دیا، یہ اسلام سے پہلے کے تھے جہاں پہ ایک قتل ہوتا تھا تو پورے کے پورے قبیلے جو تھے وہ ہو جاتے تھے. یہ کہاں کا ہے؟ آپ ایکس پہ جا کے دیکھیں جو لوگ پاکستان کے بارے میں اس وقت لکھ رہے ہیں. ہمیں بہت ہے نا کہ بہت ہم آگے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے. لیکن جو پنجاب کے بارے میں آپ لوگ ذرا چیک کریں کہ جو لکھا جا رہا ہے کہ کتنے ہم باربیرک ہیں، کتنے ہم روتھلیس ہیں، کہ ہم بے زبانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. چھوڑ دیں کہ آپ جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لیکن ہم بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے علاوہ بہت ساری این جی او کام کر رہی ہیں اسی حوالے. جی جی. کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لاہور شہر کے اندر 50,000 1 لاکھ ہوتا ہے. ابھی بھائی نے بتایا کہ جو سرجری کرنے کے بعد ان کے رویوں میں تبدیلی جی بالکل آ جاتی ہے.
ہاں جی ایک تو آپ سارے مل کے ایک تو طے کریں کہ یہ 50,000 ان کی سرگرمی میں آپ نے حصہ ڈالا، حکومت کے نہیں چھوڑ، حکومت باقی انسانوں کے ساتھ ان کے لیے بڑے نام ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب اگر اس کا اس کا حل کیجیے، بالکل صحیح ہے، پہلے کوئی ایشو نہیں ہے، بھوکنا اور کسی بچے کے پیچھے پڑھنا بھی تو ایشو ہے، ماں باپ کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے یہ بھی کچھ تکلیف دہ بات ہے کہ کتا کسی کے پیچھے بات ہے جو پاگل نہیں ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو نیوٹرل کریں۔ نہیں بالکل ہے، اور آپ کو میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کروایا، اور میں اس حوالے سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو عدالت میں ہمارا کیس چل رہا ہے کنٹیمپٹ کا، اس میں ہم نے ایک جو پروجیکٹ ہے جو ہم بہت سے لوگوں نے مل کے بنایا ہے، وہ ہم نے عدالت میں سبمٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں حکومت کو اسسٹ کرنے کی اجازت دیں، ہمیں دکھانے دیں حکومت کو کہ کیسے کرنا ہے، لیکن میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جب تک نہیں ہو سکتا جب کہ حکومت جو ہے، پنجاب حکومت، وہ اپنی جو کمیٹیز ہے جو اس پالیسی کے اندر ہے 2021 کو، اس کو فنکشنل نہیں کرے گی، جب تک وہ اس کو فنکشنل نہیں کرتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ لائف اسٹاک کی شرح نمو میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ کہیے۔ لائف اسٹاک کی شرح نمو میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں، کسی اور چیز میں ترقی ہو یا نہ ہو، گدھوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی 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 بتائیے بتائیے، جی بتائیے بتائیے بتائیے۔ تو اونٹ بھی بڑھ رہے ہیں، بکریوں کی بھی، اس سال ماشاءاللہ 1,13,000 گدھوں میں اضافہ ہوا ہے، جی آپ کیسا دیکھتی ہیں یہ گدھوں میں اضافہ؟ بھائی اللہ کی مخلوق ہے، اگر اضافہ ہو گیا تو گدھا تو کسی کو نہیں کاٹتا، اب کیا آپ نے گدھے کو بھی ہم نے مارنا ہے کہ گدھا زیادہ ہو گیا ہے؟ ہم کس کس کو ماریں گے؟ آپ لوگ کتوں کے حقوق کے لیے بڑی اچھی شکل کر رہے ہیں، یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بتایا کہ سگیاں روڈ پہ جا کے، سگیاں والی سائڈ پہ جا کے دیکھیں تو 100 کی تعداد میں انہوں نے ایسے ہی ہے، مار کے وہاں پہ ہے۔ ماحولیات کا جو محکمہ ہے اس کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، اتنا پیسہ دیا جا رہا ہے اتنی گاڑی پہ، کیا آپ لوگوں نے اس محکمے کو بھی کوئی کال کی ہے؟ بالکل کی ہے، بالکل بالکل بالکل، ہم نے بالکل کیا ہے، ہم نے ہر ایک کو کال کیا ہے، ہم نے خط لکھے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج چیف سیکرٹری کو پنجاب کو ایک لیگل نوٹس بھیجا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ساری ان محکموں کے ہیڈ ہیں، اور میں اس لیے لکھا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے محکمے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے محکمے مسلسل جو ہے عدالتوں کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے بلکہ ان کے خلاف چل رہے ہیں، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ماحولیات کا، آپ وہاں جا کے دیکھیں، آپ میرے کہنے پہ جا کے دیکھیں، مجھے تو لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہی جہاں سے اٹھاتے ہیں اور گوشت بھیج دیتے ہیں، اب اللہ جانے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ہمارے ملک میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ ماحولیات تو بالکل خراب ہو رہی ہیں کیونکہ وہیں پہ سبزیاں اگ رہی ہیں، وہیں سے پانی آ رہا ہے، تو وہ کون سا پانی، کون سی سبزی ہے جو ہم کھا پی رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، جی 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 ایسا ہی ہے، ہاں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، یہ کولیکٹیو پنشمنٹ ہے نا، یہ کولیکٹیو پنشمنٹ ہے کہ آپ نے بس کر کے میں نے کچھ کیا تو آپ میرے سارا خاندان جو ہے وہ قتل کر دیں۔ اس حکومت کے اندر جتنی بے رحمی دکھائی گئی ہے نا بے زبانوں کے ساتھ، میرے خیال میں وہ کبھی نہیں ہوئی۔ آپ برڈ مارکیٹ کا دیکھیں، آپ جو برڈ مارکیٹ میں ہوا تھا جانوروں کے ساتھ،